قربانی کی مشروعیت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات میں فرمایا. پہلی ہے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سب سے افضل عمل 10 ذو الحجہ کا قربانی کا ہے. پہلے نماز عید ادا کرنی ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور دوسرا عمل قربانی کرنا ہے. یہاں حکم ہے فصلی، نماز پڑھو، ضروری طور پر پڑھو، واجبی طور پر پڑھو، اور ساتھ فرمایا وانحر، قربانی کرو. یہ صیغہ امر ہے. جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، جن لوگوں کے پاس قوت ہے، صاحب مال اور صاحب حیثیت ہے اور صاحب ثروت ہے. صاحب ثروت ہونے کا مطلب عام طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے جس آدمی کی 30-40 ہزار تنخواہ ہے، وہ اگر آدمی کوشش کرے تو قربانی کرنا چاہے تو وہ سمجھ لو کہ صاحب حیثیت ہے، صاحب مال ہے. وہ الگ بات ہے کہ آدمی کے مہنگائی کے دور میں گزارا کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن کتنے ہی ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں جو ایک قربانی کے بعد دوسری قربانی کی فکر میں اپنے پیسے 10 روپے 20 روپے 100 روپے اس طرح کی کوشش کر کے گلہ ڈال کے کمیٹی ڈال کے اپنی اس قربانی کے عمل کو وجود میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسری ہے قرآن مجید فرمائے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. گویا کہ ہر انسان کے ساتھ یہ 4 چیزیں لازمی طور پر لاحق ہیں. ایک تو نماز، دوسری چیز قربانی. آدمی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کرے، یہ ہے پڑھنا. اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی نماز بھی اللہ کے لیے ادا کرے اور ساتھ ساتھ قربانی بھی اللہ کے راستے میں کرے، چاہے چھوٹی قربانی ہو چاہے بڑی قربانی ہو. چاہے گائے اکیلا آدمی اللہ کے راستے میں ذبح کر دے، اونٹ اکیلا آدمی اللہ کے راستے میں ذبح کر دے، بکرا اکیلا آدمی اللہ کے راستے میں ذبح کر دے، اور اسی طرح چھترا. یہ 4 قسم کے جانور ہیں جو سنت سے ثابت ہے. چاروں بھی کر سکتا ہے صاحب حیثیت ہو. بعض لوگ ایسے بھی دیکھے اور سنائی دیے جاتے ہیں جو اونٹ کی بھی قربانی کرتے ہیں، گائے کی بھی قربانی کرتے ہیں، بکرے کی بھی، ہر قسم کے نسل کے جانور کی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کرتے ہیں تاکہ آج دین کی ساری بھی ہو اور مال کی حیثیت بھی کم ہو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اکیلے مل کے قربانی کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. بصورت دیگر آدمی گائے میں 7 بھائی شریک ہو سکتے ہیں، 7 بھائی گائے میں اور 10 بھائی اونٹ کے حصے میں شامل ہو سکتے ہیں. اور لازمی بات نہیں ہے کہ وہ بہت مہنگا جانور ہو، اتنا سا ہو کہ جس میں ایک عام آدمی بھی اچھے طریقے سے آسانی سے قربانی کر دے. اس لیے کہ بعض سیکولر بعض لبرل طبقہ ان کی طرف سے ان دنوں میں بڑے شبہات اور اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، بڑی عجیب قسم کی کہانیوں اور کہاوتیں پیش کی جاتی ہے. بعض لوگ ان دنوں میں یہ باقاعدہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، 18-20 لاکھ لگانا، 10-12 لاکھ لگانا، اور 10-12 لاکھ میں صرف 5-10 دن ایک خاص شہر میں ہو کے آ جانا اس سے بہتر ہے کہ 10-12 لاکھ یا 18 لاکھ آدمی اللہ کے راستے میں غریبوں کو تقسیم کر دے، یتیموں کی کفالت کر دے، مسکینوں کے سر میں شفقت کا ہاتھ رکھ دے. بھئی ہم کہتے ہیں مسکینوں کی کفالت کے لیے، یتیموں کی کفالت کے لیے لازمی نہیں ہے کہ ایک فریضے کو چھوڑا جائے اور دوسرے فریضے کو لیا جائے. اپنے گھروں کو چھوٹا بناؤ، اپنے موبائلوں کو چھوٹا رکھو، اپنے اخراجات کو کم کرو، اپنی زکات کو ادا کرو، اپنے ٹیکس کو ادا کرو. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، فردی صدقہ، نفلی صدقہ کرنے سے مسلمانوں کے ایک محلے میں ایک غریب آدمی بھی رہے تو آپ اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والے بن سکتے ہو.
اسلام نے ایسا نظام دیا ہے کہ جہاں نہ غربت رہتی ہے، نہ غریب رہتا ہے، نہ یتیم مسکین رہتا ہے، نہ کوئی فقیر رہتا ہے۔ اسلام کو ایسی تعلیمات دیتا ہے کہ جس آدمی کے پاس 2 گھر ہے وہ اپنے ایک گھر کو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وقف کرے، کسی کے پاس 2 سواری ہے وہ اپنی ایک سواری کو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وقف کرے، ایک 2 بزنس ہے ایک بزنس کو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وقف کرے۔ نہ صرف اس کی تعلیم دیتا ہے اسلام بلکہ اس کے عملی نمونے پیش کرتا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مدینہ رسول میں اپنا گھر بار تن من دھن والدین بیوی بچے سب کچھ لٹا کے چھوڑ کے آ گئے، عصر کی نماز کے بعد رسول کائنات نے سلام پھیرا، سامنے دیکھا سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہیں، پوچھا عبد الرحمن بن عوف بولو کہو کیسے آئے؟ کہا اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کے آ گیا ہو، گھر بار لٹا کے آ گیا ہو، بیوی بچے چھوڑ کے آ گیا ہو، سب کچھ لٹا کے آ گیا ہو، دین بچا کے آ گیا ہو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن سب کچھ لٹا کے آ گئے ہو، اللہ کا دین بچا کے آ گئے ہو، کچھ نہیں لٹایا، جنت پا کے آ گئے ہو، اللہ کا انعام پا کے آ گئے ہو، اللہ کے جنت الفردوس پا کے آ گئے ہو۔ وہاں سے ایک صحابی رسول اٹھے، اللہ کے رسول میرے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر میں اپنے عبد الرحمن بن عوف بھائی کے لیے وقف کرتا ہوں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، غریب مکانہ ختم کرنا مسئلہ ہی کوئی نہیں، غربت کا علاج مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول مجھے کچھ کھانے کے لیے اور کچھ مال ساز و سامان چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ بکریوں کا پورا ریوڑ، غریب آدمی، جب کا سادہ سمپل آدمی، عام آدمی، غلام آدمی، کہا اللہ کے رسول مال دو، اللہ کے رسول مجھے کچھ گزر بسر کے لیے ساز و سامان دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال بکریوں کا پورا ریوڑ دے دیا۔ وہ مسکرا کے کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے مذاق نہ کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے بندے، اے صحابی، میں تیرے سے مذاق نہیں کر رہا، یہ سارا بکریوں کا ریوڑ تو لے جا اور اپنے علاقے میں جا کے اچھا گزر بسر کر۔ وہ صحابی رسول اپنے علاقے میں گئے اور دور سے آوازیں دینے شروع ہو گئے، کہنے لگے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو۔ وہ نبی فقر سے ڈرتے نہیں ہے، دیتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں، پیچھے کا سوچتے نہیں ہے۔ لوگوں نے سخاوت، بڑے بڑے لوگوں کی سخاوت دیکھی ہوگی، حاتم طائی کی سخاوت دیکھی ہوگی۔ حاتم طائی جب 10 بکرے اللہ کے راستے میں ذبح کرتا ہے تو 15 بکرے اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال عمدہ اعلیٰ مثال ہے۔ اللہ کے رسول جب خرچ کرنے کو آتے ہیں تو گھر کے اندر سونے کی ایک ٹکیا بھی نہیں بچتی، گھر کے اندر ایک درہم و دینار بھی نہیں بچتا۔ یہ ہماری تعلیم ہے، لیکن یہ ظالم لوگ اسلام کے اوپر اعتراضات کر کے کہ قربانی کا کیا فائدہ ہے، اتنے مہنگے جانور خرید کے جانوروں کا بھی نقصان ہے، اتنے مہنگے جانوروں کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا جانوروں کے ساتھ بھی ظلم ہے، پیسوں کا بھی ضیاع ہے، غریبوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ ان کو سارے مسائل اسی کے اندر نظر آتے ہیں۔ اپنی حکومتوں کو دیکھیں، اپنے جنرلوں کو دیکھیں، اپنے وزراء کو دیکھیں، اپنے ایم این اے اور ایم پی اے کو دیکھیں، اپنے علاقے کے سرداروں اور وڈیروں کو دیکھیں، ان کے ایک آدمی کا سفر لاکھوں کروڑوں روپے کا چلتا ہے۔ یہ اپنے بجٹ کو تھوڑا سا کم لائیں، پھر اس کے بعد اگر مسئلہ حل نہ ہو تو پھر ہم نئی تعلیمات دیں گے۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔